نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اتنے خوبصورت صحابی ہوئے ہیں اور کیا ان کا شان و مرتبہ ہے اور کیا ان کی خوبصورت زندگی ہے. ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ لڑنے جا رہے تھے تو رستے میں نا ایک دریا آ گیا. تو صحابہ ساتھ تھے تو کہنے لگے آپ ہمارے سپہ سالار ہیں تو اب یہ دریا آ گیا تو اب کیا کرنا ہے. تو یہ یقین کا عمل تھا نا, ہم محمد عربی کے وفادار غلام ہیں. تو آپ کہنے لگے دریا پار ہی کرنا اور کیا کرنا ہے, دریا پار کریں گے. وہ صحابہ کہنے لگے حضور کیسے کریں گے. ان کا دیکھو اب کیسے کریں گے. آپ نے دریا کے ساتھ کلام کیا, دریا کو کہنے لگے, دریا کو, یہ کوئی کچی بکی بات نہیں, یہ واقعی انہوں نے دریا سے کلام کیا. آپ کہنے لگے او دریا تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا ہے, اور یار ہم تو محمد عربی کے وفادار غلام ہیں اور تو ہمیں رستہ نہیں دے گا. حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا ہے, تو ہم تو محمد عربی کے امام الانبیاء کی جو ہے وہ وفادار غلام ہے, تو ہمیں رستہ نہیں دے گا. رستہ یوں ہوا, کھل گیا رستہ. ایک طرف ادھر کو دریا چلا گیا, ایک طرف ادھر کو چلا گیا, بیچ میں رستہ بن گیا. سارے صحابہ گزر گئے. جب گزر گئے اس پار چلے گئے, جو دریا تھا وہ مل گیا. ایک صحابی کہنے لگے کہ کوئی پتہ کر لو کسی دی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی یہ لفظ دہرایا کہ کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی بولے کہ حضور میرا نا پیالہ اندر رہ گیا. وہ جب گزر رہے تھے تو وہ پیالہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم تیزی سے گزرے ہیں تو وہ پیالہ گر گیا ہے, تو وہ میرا خیال ہے اندر رہ گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے کہنے لگے او چل یار مسافر بندے کتنے لباں گے, چل پیالہ بھی واپس کر چھڑ. وہ ایک لہر آئی, وہ پیالہ بھی واپس کر گئی. تو یہ محمد عربی کے غلاموں کی شان ہے کہ تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا ہے, اور یار ہم تو محمد عربی کے وفادار غلام ہیں تو ہمیں رستہ نہیں دے گا. چلتے چلتے قادسیہ کا وہ جو شہر تھا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, تو ایک جگہ خیمہ لگایا گیا. تو جس جگہ پہ وہ گزر رہے تھے نا, جو اگلا پڑاؤ تھا, اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ بادشاہ کا کوئی تاج ہے جس میں بڑے ہیرے جواہرات لگے اور بڑا قیمتی تاج ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ سوچا کہ یہ جو تاج ہے اگر یہ ہم مل جائے, مال غنیمت میں آ جائے, تو مسلمانوں کا بڑا نفع ہوگا, بڑا فائدہ ہوگا مسلمانوں کا. تو آپ نے سارے صحابہ کی یہ ذہن سازی کی. 10,000 کا لشکر ہے, 10,000 کا لشکر وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور سب کی تربیت کی کہ وہ تاج ڈھونڈنا ہے آپ نے, جتھے لبے گا تو میرے کو لے کے آنا ہے. اس قبیلے میں پہنچے, اس بادشاہ کو گرفتار کیا, اس سے سب سے پہلا سوال کیا کہ وہ تاج کدھر ہے. تو وہ مکر گیا, جی میرے پاس تو تاج ہی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے وہ تیرے تاج کی وجہ سے تو تیری مشہوری ہے, تو وہ تاج بتا کدھر ہے, تاج کدھر ہے تیرا. تو وہ مکر گیا, اس کو قید میں کر دیا گیا. صحابہ کہنے لگے حضور اب وہ تاج تو ملا نہیں, اب کرنا کیا ہے. حضرت سعد بن ابی یہ یقین کامل کی اب بات بتانے لگا, اور یہ چپ کر کے سو جو, کوئی بات نہیں, تاج نہیں ملا تو پھر کون سی بات ہے, اگلی فتوحات دیکھتے ہیں. رات کا پہر تھا, کوئی پچھلے پہر, کوئی ابھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ابھی کمر ساتھ لگائی تھی بستر کے, تو ایک خادم نے نا باہر آواز دی حضور اجازت ہے اندر آ جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے آ جاؤ. تو جب وہ اندر آئے نا تو ان جو وہ سنگی آیا, جو وہ صحابی آئے, لباس ان کا پھٹا ہوا, اوپر ایک بہت بڑی چادر لی ہوئی, منہ چھپایا ہوا. تو آ کے کہنے لگا حضور میری طرف سے آپ کو سلام ہو, میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ کریں بات. اب جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, تسمے بھی پورے کوئی نہیں, لباس بھی پھٹا ہوا ہے, اور چادر میں منہ چھپایا ہوا ہے. تو اندر سے نا تاج نکالا, کوئی نہیں توجہ فرمائی آپ نے, اس چادر میں سے وہ تاج نکالا. حضور یہ میں جا رہا تھا گھوڑے سے, تو گھوڑے کے سم کو ایک چیز ٹکرائی, تو مجھے تفتیش ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے تھوڑی سی ریت کھریدی نا, تو بیچ میں سے تاج نکل آیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے یار تو دیکھنے میں تو غریب آدمی لگتا ہے, تو تاج لے کے آ گیا, تجھے بھی تو اس کی ضرورت ہوگی نا. تو وہ صحابی کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں, حضور میں 10 بچوں کا باپ ہوں, 10 بچے میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں, اور ہمارے گھر میں صبح کا کھانا تھا, دوپہر کا کھانے کا بندوبست بھی کوئی نہیں تھا, فاقے ہیں ہمارے گھر میں, لیکن اس کے باوجود یہ میں تاج لے کے آیا ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے حیران ہوئے کہ یار تیرے گھر میں فاقے تھے, تو یہ چاہتا تو چپ کر کے تاج گھر بھی لے کے جا سکتا تھا, بڑا قیمتی تاج تھا.
تو وہ جب جانے لگے نا منہ پرلی سائڈ پہ ہے، تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے او سنگیا اپنا نام تے دس جا، اپنے باپ دا نام دس جا، کوئی اپنا قبیلہ ہی دس جا، تو کون ہے؟ ذرا جملے سنیے گا ذرا. ان صحابی کا منہ پرے ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف دیکھا نہیں اور دبے لفظوں میں کہنے لگے کہ یہ تاج میں آپ کے لیے نہیں لے کے آیا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لے کے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے میں تاج نہیں لے کے آیا. اور جس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں تاج لے کے آیا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے اور میرے قبیلے کا نام بھی جانتا ہے. یہ رب رسول کے لیے میں حضور خدمت کی ہے، آپ کے لیے نہیں کی. آپ یہ تاج رکھیں، اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا. ایک ہم دیکھتے ہیں، ایک تھوڑی سی یہاں پہ اصلاحی پہلو کا ایک پوائنٹ ہے کہ جب ہم یہ شادیوں پہ جاتے ہیں، اب تو اللہ ماشاء اللہ حالات ہی بڑے گڑبڑ ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہے، اور وہ سب سے جو بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا خاندان ہی بیوٹی پارلر جو تیار ہو کے جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی جو بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وہ پھول کی پلیٹیں دے کر اس طرح سے تو وہ دولہے کے اوپر یوں اس طرح نچھاور کیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو دولہے کے ساتھ آتے ہیں کیا بزرگ لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ بچیاں برقعے میں ہوتی ہیں؟ ہماری بیٹی کو، بہن کو کوئی چھیڑ دے تو ہم قتل تک چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہم نے نمائش کے لیے خود کھڑا کر دیا. اب یہ سنیں یہ رسم آئی کہاں سے تھی؟ اجازت ہوئے تو گل کر لیے. آج یہ اوکھیاں جو گلنا شروع کرتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر جب قادسیہ جا رہے تھے نا، قادسیہ کے رستے میں ایک بڑا خوبصورت شہر آتا تھا جس کی عمارتیں بڑی دیکھنے والی تھی، بڑی بلند عمارتیں تھیں. اب وہ جو کفار جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے یہ چال یہ چلی کہ جب یہ مسلمانوں کا لشکر آئے گا تو کچھ لڑکیوں کو پلیٹوں میں پھول دے کر ان چھتوں پر چڑھاؤ. جب یہاں سے مسلمانوں کی فوج گزرے گی تو یہ پھول تم نچھاور کرنا، کوئی ایک دو جرنیل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے تو مسلمانوں کو ویسے زیر کر لینا معاذ اللہ. تو یہ جب یہ چال سمجھی، آپ ستوہ سالار تھے نا، نبی پاک کا فیض تو حضرت سعد بن نبی وقاص فرمانے لگے بڑا عجیب رنگ کیا بھئی، انہوں نے بڑا عجیب منظر بنا ڈالا کہ انہوں نے لڑکیوں کو یہ پلیٹیں دے کر چھتوں پر کھڑا کر دیا اور وہ ہم پر پھول پھینکیں گے. یاد رکھنا، اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے یاد رکھنا رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلنا، اپنی نظریں نیچی کر کے چلنا. ہمارے ہاں تو بندہ ہی مرد اس کو سمجھتا جو اکڑ کے چلتا ہے، لیکن اکڑ کے نہیں. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ قد لمبا ہوئے تو نظریں نیچیاں ہوں، مرد وہی ہوتا ہے. قد لمبا ہو لیکن اس کی جو نظریں ہیں وہ جھکی ہوئی حیا والی ہوں تو مرد تو وہی ہوتا ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص فرمانے لگے کہ انہوں نے بڑا عجیب منظر بنایا کہ او میرے نبی کے غلاموں اپنی نظریں نیچی رکھنا. رب کریم فرماتا ہے کہ تم نظریں نیچی رکھنا، اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، ان عورتوں غیر محرم کی طرف دیکھا تو رب تمہارے چہرے کا نور لے جائے گا، رب تمہارے چہرے کا نور لے جائے گا. سارے صاحب 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص ان کی تربیت فرما دی تو وہ کیا رنگ ہوگا جب انہوں نے نبی کا فیض اپنے غلاموں کو دیا ہوگا. تو جب وہ وہاں سے گزرے لڑکیاں پھول پھینکتی رہیں، 10,000 کا لشکر گزرتا گیا اور گزر گیا، کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. کمال کی بات یہ ہوئی کہ کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ پھول پھینکتی رہیں. وہ یہود و نصارہ نے یہ رسم شروع کی تھی اور ہم یہ بڑے اللہ ماشاءاللہ یہ بڑا المیہ کی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا ویسے حقیقت بات ہے انہوں نے چھڑ دی تھی، تصحیح علی بھی پڑھی رکھی کہ وہ اپنی بچیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. دولہے کے ساتھ جو نوجوان لڑکے آتے ہیں وہ بچیاں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، اور ان پر جناب وہ جو ہے وہ پھول پھینکتی ہیں. یہیں سے اختلاط ہوتا ہے، یہیں پہ شیطان کا وار ہوتا ہے. یہیں سے پھر آگے کہتے ہیں کہ اب تو یہ معاملات بڑھ گئے. چلے میں زیادہ بریکے میں نہیں جاتا، میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں. حضرت سعد بن نبی وقاص فرمانے لگے کہ کسی صحابی نے نظر اونچی نہیں کی. علامہ واقدی فرماتے ہیں، فتوح شام میں یہ واقعہ موجود ہے. علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر گزر گیا، کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. وہ بچیاں کہنے لگیں، وہ لڑکیاں، عورتیں جو نامحرم لڑکیاں تھیں وہ کہنے لگیں ان یہودیوں سے، او خبیثو، او یہودیو، او پادریو، تم نے ہمیں استعمال کیا ان کے جرنیلوں کو زیر کرنے کے لیے،
اور ان کی شان تو دیکھو کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. ہم آج سے ہی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہیں. یہ دین کا حسن ہے، یہ دین کا حسن ہے. اس میں جو جاذبیت ہے وہ یہود و نصارہ کی عورتیں کلمہ پڑھ گئیں. یہ تو چالیں ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے نفس پہ قابو کیا جائے اور کسی طرح سے مسلمان کو زیر کیا جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ میرے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، صرف ایک آیت پڑھی تھی میں نے. اور اس سے سبق بھی یہی ملتا ہے کہ قرآن سے رشتہ جوڑیں، صرف پڑھنے کی حیثیت تک نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس پر تھوڑا سا قناعت بھی کریں، اس پر توجہ بھی کریں.